السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورہ ابراہیم پارہ نمبر 13 کا رکوع نمبر 17 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار۔ علم ترا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، بدلوا، جنہوں نے بدل دیا، نعمت اللہ کی نعمت کو، کفرن، کفر میں، واحلوا، اور جا اتارا، قومہم، اپنی قوم کو، دار البوار، ہلاکت کے گھر میں، جہنم، جہنم میں، یصلونہا، وہ داخل ہوں گے، وبئس القرار، اور بہت بری ٹھہرنے کی جگہ۔ یہ دونوں آیات کفار مکہ یعنی قریش کے بارے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت ان میں کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان میں مبعوث فرمایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت تھی جس کا انہوں نے انکار کیا، ناشکری کی، ان کا انکار کیا، بلکہ ان کے خلاف جنگ بدر، جنگ احد میں ان کے خلاف لڑے۔ تو اس طرح سے اپنی قوم یعنی قریش کو جہنم میں داخل کیا انہوں نے، اور ان کو ہلاکت کے گھر میں اتارا۔ اگر وہ شکر ادا کرتے اور ان کی رسالت کو قبول کر لیتے تو ان کا ٹھکانہ جنت ہونا تھا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ناقدری کی، تو اس لیے وہ جہنمی قرار پائے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، وَجَعَلُوا، اور انہوں نے بنائے، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، شریک، لیضلوا، تاکہ وہ گمراہ کرے، عن سبیلہ، اس کے یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے سے۔ کل تمتعوا، کہہ دیجئے فائدہ اٹھا لو، فإن مصیرکم الی النار، پس بے شک ٹھکانہ تمہارا، لوٹنا تمہارا آگ کی طرف ہے۔ یعنی یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، اٹھا لو، اس کے بعد تم نے یقیناً آگ میں ہی داخل ہونا ہے۔ قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیة من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ قل، کہہ دیجئے، لی عبادی الذین، میرے اس بندوں سے، ان بندوں سے وہ جو آمنو، ایمان لائے، یقیم الصلاۃ، وہ قائم کریں نماز، وینفقوا، اور وہ خرچ کریں، مما، اس میں سے، جو رزقناہم، رزق دیا ہم نے ان کو، سرا وعلانیۃ، پوشیدہ اور ظاہر، من قبل، اس سے پہلے، ان یأتی، کہ آ جائے، یومن، وہ دن، لا بیع فیہ، نہیں اس میں کوئی تجارت، ولا خلال، اور نہ کوئی دوستی۔ بیع تجارت اور لین دین کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے ان پیارے بندوں سے کہہ دو جو ایمان لائے ہیں۔ کیا کام کرنے ہیں ایمان والوں نے؟ صرف ایمان لانا ہی قبول نہیں ہے، ساتھ نیک اعمال بھی شرط ہے۔ تو نیک اعمال میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا ہے نا، وہ نماز کا قائم کرنا ہے۔ نماز کا قائم کرنا کیا ہوتا ہے؟ نماز کو تمام شرائط کے ساتھ ادا کرنا، ٹھیک ہے، تمام ارکان خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنا، اور اپنے وقت پر ادا کرنا۔ جو شرائط ہے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں، سورۃ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ نماز کی شرائط میں آتا ہے کہ نماز کا وقت ہو، کپڑے صاف ہوں، جگہ صاف ہو، قبلہ رخ ہو، نماز کو صحیح طریقے کے ساتھ ادا کیا جائے، تو یہ نماز کا قائم کرنا کہلائے گا۔ وَيُنْفِقُوا، اور خرچ کریں، مما، اس میں سے، جو رزقناہم، ہم نے ان کو رزق دیا ہے۔ رزق کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ساری نعمتیں رزق کہلاتی ہیں۔ صرف کھانے پینے کو رزق نہیں کہتے، ساری نعمتیں رزق کہلائیں گی۔ تو جس کے پاس جو نعمت اللہ تعالیٰ کی ہے اس میں سے خرچ کریں، یعنی اس کو اللہ کے راستے میں لگائیں، چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی اللہ کے راستے میں دیا جا سکتا ہے، وہ برا نہیں ہے، لیکن اگر اس میں ریاکاری آ گئی تو پھر وہ جو ہے تباہی کا باعث بنے گا، قبول بھی نہیں ہوگا، بلکہ اس کو شرک خفی کہتے ہیں۔ تو اعلانیہ دینے کی اجازت تو ہے، لیکن اس میں ریاکاری نہ آنے پائے۔ اور چھپ کر جو دیتا ہے نا، چھپ کے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، وہ تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوگا انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خرچ کر لو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، یعنی وہ قیامت کا دن آ جائے جس میں کوئی سودے بازی نہیں ہونی، اور نہ کسی کی کوئی دوستی ہی کام آئے گی۔ اس وقت سارے دوست ایک دوسرے سے، رشتہ دار چھپیں گے، بھاگیں گے، تاکہ ان کو کچھ دینا نہ پڑ جائے، اور نہ کوئی تجارت ہونی ہے کہ آپ کسی کی نیکیاں خرید لو کچھ دے کے، ایسا ہونا ہی نہیں ہے۔ تو اس دن کے آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو۔
اللہ الذی، اللہ وہ ذات جس نے خلق السماواتی پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وانزل من السماء ماء اور اتارا آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم پس نکالا ساتھ اس کے یعنی اس پانی کے ساتھ من الثمرات رزقا پھلوں میں سے رزق لکم تمہارے لیے، وسخر لکم الفلک اور تمہارے لیے مسخر کر دی کشتیاں، لتجریہ تاکہ وہ چلیں، لتجریہ لام میں کئی مضارع کو زبر دیتا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا، لتجریہ تاکہ وہ چلیں، فی البحر سمندر میں، بامرہ اس کے حکم سے، حکم اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، اللہ کے حکم سے کشتیاں جو ہیں وہ پانی میں چلتی ہیں، وسخر لکم الانہار اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے نہروں کو مسخر کرنا کیا ہوتا ہے؟ مسخر کرنے کا مطلب تو یہ نا کنٹرول میں دے دینا، تو سمندروں کو ہمارے کنٹرول میں اللہ تعالیٰ نے کیسے دے دیا؟ ہمارے کنٹرول میں نہیں دے دیا، اللہ کا اذن ہی ہے، لیکن یہ کہ ہماری خدمت میں لگا دیا ان ساری چیزوں کو۔ تو یہ کشتیاں اور جہاز اتنے بڑے سمندر میں وہ چلتی ہیں، ڈوبتی نہیں ہیں، انسانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں، تو یہ ان کا مسخر کرنا۔ وسخرا اور مسخر کیا لکم تمہارے لیے انہار نہروں کو، وسخر لکم الشمس والقمر دائبین اور مسخر کیا تمہارے لیے سورج کو اور چاند کو لگاتار چلنے والے، وسخر لکم اللیل والنہار اور مسخر کیے تمہارے لیے رات اور دن رات، سورج اور چاند ستاروں کا مسخر کیا جانا کیا ہے کہ وہ اپنے وقت پر اپنے مقرر کیے ہوئے مدار میں گھومتے رہتے ہیں، اپنے وقت سے اور اپنے مدار سے ذرا بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے، یہ ان کا مسخر کیا جانا۔ وَأَتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ اور اس نے عطا کر دی، دے دی ہر وہ چیز جو تم نے اس سے مانگی۔ مانگنے سے کیا مراد ہے؟ ہم کتنی چیزیں تو ہم مانگتے ہی نہیں ہیں، ہم تو بہت چیزیں تھوڑی سی ہیں جو ہم مانگتے ہیں، زیادہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بغیر مانگے ہی ہمیں عطا کر دی ہیں۔ تو اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو ہماری ضرورت کی ہیں، جسے ہم طلب کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے ہی ہمیں دے دی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جو تم نے اس سے مانگی، مانگنے سے مراد یہ ہے کہ جس کی تمہیں ضرورت تھی زندہ رہنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، جس چیز کی تمہیں ضرورت تھی، ہم تو گن بھی نہیں سکتے کہ ہمیں زندہ رہنے کے لیے کیا کیا چاہیے، مناسب سازگار ماحول ہمیں چاہیے، ہمیں ہوا پانی کتنا کچھ ہمیں چاہیے، ہم تو گن بھی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے ہمیں وہ عطا کر دی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے مراد ضرورت کی چیزیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا اور اگر تم گنتی کرو نعمت اللہ کی نعمت کو، اللہ کے احسان کو، لا تحصوها نہ تم اسے شمار کر سکو، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں نا کہ اگر ہم گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک قول نقل کیا گیا ہے، انہوں نے کہا، اے رب میں تیرا شکر ادا کس طرح سے کروں جبکہ شکر بجائے خود تیری طرف سے مجھ پر ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے داؤد علیہ السلام اب تو نے میرا شکر ادا کر دیا جبکہ تو نے یہ اعتراف کر لیا کہ یا اللہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہوں۔ ان الانسان لظلوم کفار بے شک انسان بڑا ظالم نہایت ناشکرا ہے، یعنی بہت زیادہ ناشکری کرنے والا۔ ظلوم کفار دونوں ہی فعول اور فعال مبالغے کے صیغے ہیں، یعنی بہت زیادہ ظالم اور بہت زیادہ ناشکری کرنے والا۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کا مکمل حق نہ دینا، کسی چیز کو نامناسب ناموزوں مقام پر رکھنا جو اس کا حق نہیں بنتا، کسی کے حق میں کمی کرنا ظلم کہلاتا ہے۔ اور کفار جب شکر کے مقابلے میں آئے تو اس کا ترجمہ ناشکری ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ ناشکری کرنے والا، بہت زیادہ ظالم۔ ظلم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے غفلت کرتا ہے، تو اس وجہ سے انسان اپنے نفس کے ساتھ بھی ظلم و بے انصافی کرتا ہے۔ سارے ہی انسان ناشکری کرنے والے اور ظالم نہیں ہیں، بلکہ انسانوں کی فطرت ہے کہ اکثریت لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عام طور پر انسان کا ذکر کیا ہے، جو ایک عام طور پر انسان کے لیے بولا جاتا ہے۔
یہاں یہ لفظ جنس کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اس رکوع میں بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سے کفار مکہ اور کفار قریش نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی اور ناشکری کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ مکہ سوائے ریگستان کی کچھ نہ تھا، نہ وہاں پانی تھا، اور آس پاس کے علاقوں میں لوٹ مار بھی بہت ہوا کرتی تھی۔ کوئی آبادی نہ تھی، نہ زراعت اگ سکتی تھی، کوئی نباتات وہاں نہیں ہوتی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وہاں اپنا گھر بنوایا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہاں آباد کیا۔ انہی کی اولاد میں سے آخری نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں مبعوث ہوئے۔ لیکن کفار مکہ دین ابراہیمی سے منحرف ہوئے اور ظلم و گمراہی کو اپنا شیوا بنا لیا۔ وہ دین حق کے مقابلے پر آ گئے اور مسلمانوں کے خلاف اپنی طاقتیں استعمال کرنے لگے۔